السلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله المولان العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، آج اپنے یہاں خاص طور سے مسلمانوں کے پستی کا ان کے معاشرے میں یا ایسے ہی سماج میں ایک طرح سے تنزلی کا ایک بہت بڑا جو سبب ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب دینی علم سے دوری ہے کہ آج ہمارے یہاں پورے گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں دین میں ضروری ہیں، کیا چیزیں دین میں ضروری نہیں ہیں، کون سی باتوں کا ارتکاب کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جائے گا، مومن نہیں رہ جائے گا، اور کس چیز کی پابندی ہمارے اوپر لازم ہے۔ ایک چیز یاد رہے، جب یہ کہا جاتا ہے اور یہ حدیث بھی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس دین کے علم سے مراد کیا ہے؟ کیا ہر ایک کو عالم بننا فرض ہے؟ نہیں، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اس دین کے علم سے مراد کیا ہے؟ دین کے علم سے مراد یہاں پر دین کا بیسک علم ہے۔ دین کا بیسک علم جاننا ہر مسلمان مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور ہر مسلمان عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کا بیسک علم، دین کی اہم معلومات اس سے واقف ہوں۔ دین کا بیسک علم کیا ہے؟ عقائد کا علم، ایمان کا علم۔ کون سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم کر لیں تو مسلمان سے خارج ہو جائیں گے؟ کون سی وہ باتیں ہیں جن کے پابندی سے ضروری ہے؟ ایسے ہی نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوگی، نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھنا ضروری ہیں، قرآن صحیح پڑھنا، کچھ صورتوں کا یاد رکھنا جن سے نماز صحیح ہو جائے، روزے کے بنیادی مسائل، حلال حرام کے مسائل کہ کون سی کمائی ایسی ہے جو ہم کریں تو حرام ہے اور کون سی وہ کمائی ہے جو حلال ہے، تو حلال حرام کے مسائل معلوم ہوں۔ ان مسائل کا علم ہر مسلمان مرد و عورت دونوں پر لازم ہے۔ باقی عالم بننا یہ ہر ایک کے لیے لازم ضروری نہیں، سماج میں کچھ لوگ بھی عالم ہوں ٹھیک ہے، لیکن بیسک معلومات دین کا ہر ایک کو ہو کہ گھر کا ہر فرد قرآن کو صحیح پڑھ سکے، گھر کا ہر آدمی اس کو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، ان کو کریں گے تو ہم ایمان سے نکل جائیں گے۔ یہ وضو کے مسائل ہیں، یہ پاکی کے مسائل ہیں، یہ نماز کے مسائل ہیں، یہ ہر ایک آدمی کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا، ایسا شخص فرض کو چھوڑنے والا ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ذلت کی، ان کے رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دینی علم سے ناواقف ہے، دینی علم کی طرف اس کی رغبت نہیں، پرواہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کے نکمت کی، ان کے پستی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ آخر دینی علم سے دوری کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ دینی علم سے دور ہیں؟ اسباب موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیوں لوگ دینی علم سے دور ہیں؟ 4-5 وجہیں بہت جلدی ہم بتاتے ہیں۔ پہلی وجہ دینی علم سے دوری کی
وہ ہے انسان اپنے زندگی کے مقصد سے ناواقف ہے، اپنے زندگی کے مقصد سے واقف نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہو جائیں تو پھر دینی علم سے ہم دور نہ رہتے۔ جیسے کافروں نے سمجھ رکھا تھا ان یہ اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی دنیاوی زندگی ہمارا سب کچھ ہے، یہیں پہ کھانا پینا، یہ اللہ حیاتنا الدنیا، یہیں ہم مریں گے اور یہی حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، پھر دوبارہ ہم زندہ ہو جائیں گے، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ کافر لوگوں کی سوچ ہے، ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں۔ مسلمانوں کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں اور ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے، بیکار پیدا کیا گیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، دوبارہ تم لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ ایسا نہیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم اپنے اس مقصد سے غافل ہو گئے، مقصد سے دور ہو گئے، اس بنا پہ ہم دینی علم سے غافل ہیں۔ دینی علم سے غفلت کی ایک دوسری وجہ یہ ہے ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارا یقین نہیں، ہمارے ایمان کی کمزوری اور برباد کرنے والی، گناہوں کی طرف لانے والی بہت ساری چیزوں میں سے اہم چیز ہے کہ ہماری تنہائی جو کسی زمانے میں گناہوں سے خالی رہتی تھی، آج موبائلوں کے آ جانے سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، تو موبائلوں کے آ جانے سے ہماری تنہائی بھی گناہوں سے خالی نہیں، ہم وہ گناہ کر لیتے تنہائی میں جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ دینی علم سے غفلت کی ایک دوسری وجہ ہے ایمان کی کمزوری۔ دینی علم سے غفلت کی ایک تیسری وجہ یہ ہے ماڈرن بننا۔ ہم لوگوں نے ماڈرن بننے کے لیے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا جو بے حیائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، زناکار لوگ ہیں، جو ناچنے والے ہیں، ان کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا، ہمارے نوجوانوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ان کی طرح ہم اپنی زندگی کو ان کی طرح رکھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے بال ہیں، ان کے لباس ہیں، ہم چاہتے ہیں انہی کی طرح ہم بھی ڈھل جائیں۔ جب ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ان کے طور طریقے ہمیں اچھے لگنے لگے، یہ دینی علم سے دوری کی تیسری وجہ ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا، بدکاروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، تھوڑے دن کا سامان ہے، تھوڑے دن کی زندگی ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ جبکہ دینی علم کا وہ مقام ہے، دینی علم کی وہ اہمیت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریر کرتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالی اپنا سمجھتے ہیں، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتے، اسے دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو دین کی طرف آنا، دینی علم حاصل کرنا، یہ ایک اہم اور ضروری ہے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم تنزلی کا، ہم معاشرے میں اور سوسائٹی میں تنزلی کا ہم شکار ہیں۔ دینی علم کی طرف رغبت رکھا جائے، ہر مسلمان یہ کوشش کرے، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو،
دین کے جو بیسک مسائل ہیں انہیں ہم تو ضرور حاصل کریں گے، اور گھر میں اگر کئی افراد ہیں، کئی بچے ہیں، تو ایک بچے کو عالم دین ضرور بنائیں گے، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے اسباب بھی اپنے یہاں موجود ہیں۔ اپنے شہر کا ادارہ ہے، محلے کا ادارہ ہے، کہاں کہاں سے طلبہ آ کر کے فیض حاصل کرتے ہیں، اور محلے کے لوگ، محلے کے لڑکے یہ اس سے غافل رہیں، انہیں دین کی معلومات حاصل نہ رہے، دین سے یہ دور رہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ کہاں کہاں سے، بہار سے اور گورکھپور سے، بہرائچ سے، کہاں سے طلبہ آ کر کے دینی علم حاصل کر لیتے، اور اپنے محلے کے، اپنے شہر کے لوگ اگر اس دینی علم سے غافل رہیں تو پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ دینی علم سے آخر اس قدر دوری کیوں؟ اللہ ہمارے یہاں شریعت میں، ہمارے دین میں دینی علم کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی جو اتاری، جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس کی شروعات علم سے ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو سب سے پہلے تعلیم سے ابتدا کی گئی۔ جس دین میں تعلیم کی وہ اہمیت کہ تعلیم سے ہمارے دین کی شروعات ہوئی، اس دین کے ماننے والے اسی دین سے اس قدر دور رہیں، یہ کس قدر غفلت کی چیز ہے، اور کس قدر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم نے اسی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، یہیں چلنا، یہیں رہنا ہے، آخرت سے ہم غافل ہو گئے۔ دینی علم سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایمان کی کمزوری جو بتایا گیا۔ اور ایمان میں مضبوطی کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے۔ اسی بنا پر قرآن کریم میں ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے کہ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، تب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ آج قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی لیکن ہمارے دلوں پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن کریم وہ ہے کہ اگر اس کی تلاوت ہو، اس کو سنا جائے تو دلوں میں یہ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض کسی زمانے میں بہت بڑے ڈاکو تھے، بلکہ ڈاکوؤں کے سرغنہ اور ان کے سردار تھے۔ بعد میں ان کی زندگی ایسے پلٹی کہ وہ ولیوں کے سردار، بڑے ولی ہو گئے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تھے اپنے سرداروں، اپنے جماعت کے ساتھ، کہیں سے قرآن کریم کی آیت سنے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ڈر جائیں۔ یہ کانوں میں آواز پڑنی تھی کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ قرآن کریم نے ان کے دل میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ اپنے ڈاکوؤں کی زندگی سے، اپنے اس زندگی سے وہ توبہ کیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا کہ ولیوں کے وہ سردار ہوئے، بڑے ولی ہوئے، جو کسی زمانے میں ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو قرآن کریم ہوا جس کے پڑھنے سے، جس کے سننے سے ہمارے دلوں پہ کسی زمانے میں اثر پیدا ہوتا تھا، آج وہ تاثیر ہمارے دلوں میں نہیں۔ تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، یہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہوتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے دلوں میں وہ اثر نہیں پیدا ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان آج کمزور ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہمارا وہ توکل نہیں، وہ بھروسہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عالم بنا دیا گیا، دینی علم کی طرف ہم کسی بچے کو اگر لگا دیے تو یہ دنیا میں کیا کرے گا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ نہیں، زندگی خراب نہیں ہوگی، توکل ہو، بھروسہ ہو، یہ دونوں
جہان کی زندگی بدل جائے گی، گھر کا ماحول بدل جائے گا، کم سے کم تنبیہ کرنے والا ہوگا گھر میں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور ایک بڑی چیز ہے جو دینی علم سے دوری کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے مال کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ مال بس حاصل ہو جائے، چاہے جس طریقے سے مال حاصل ہو۔ اسی مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہ اگر ابن آدم انسان کے پاس 2 وادی سونے کی ہو جائے، 2 پہاڑ ہو جائے سونے کا، تو تیسرے پہاڑ کے چکر میں لگ جائے گا۔ مال کا حاصل کرنا، دنیا کمانا یہ غلط نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن اسی کی خواہش غالب آ جائے بس دنیا ہی کمانا ہے، چاہے حلال طریقے سے دنیا کمائیں چاہے حرام طریقے سے دنیا کمائے، پھر تو دنیا کمانا غلط ہو جائے گا۔ جب حرام طریقے سے دنیا کمایا جائے گا، اس کی جب پرواہ نہیں رہ جائے گی، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس چیز سے آپ ڈرتے تھے، وہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، تبسط علیکم اموالکم، مال بہا دیا جائے گا، مال کشادہ کر دیا جائے گا، اور لوگ مال حاصل کرنے میں اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم حلال طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہ جائے، پھر تو مال حاصل کرنا غلط ہے، اور حلال طریقے سے مال کو حاصل کیا جائے، وہ حلال طریقے سے مال حاصل کرنا عبادت ہے، یہ غلط نہیں۔ لیکن کسی کی محبت نے مال کے ہمیں دینی علم سے غافل کر دیا، اور ایک جو ہم نے دوسرے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، دوسرے لوگوں کے لباس کو ہم اچھا سمجھنے لگے، اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہم یہ سمجھتے اگر ہمارے بچے عالم بن جائیں گے تو فیشن ہمارے اوپر اس قدر حاوی ہو گیا، فیشن ہٹ جائے گا ان کے پاس سے، فیشن نکل جائے گا، یہ لباس ان کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ آج دیکھیں آپ معاشرے کا کیا حال ہے، مسلم معاشرے کا، بچے کس قدر خراب لباس پہنتے، بچیاں کیسا خراب لباس پہنتی ہیں۔ آخر اسی دور کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیشن گوئی تھی وہ حرف بحرف صادق آ رہی ہے۔ ہم نے مغرب کی اس قدر تقلید کر لی، فیشن پرستی کے ہم اس قدر دلدادہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک زمانہ ایسا آئے گا تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی یہود و نصارہ۔ بلکہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کس کی پیروی کریں گے لوگ، آخر اس سے مراد کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہود و نصارہ مراد ہیں، کہ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ آگے آپ نے فرمایا شبرن بشبرن ذراعن بذراعن، جیسے ایک بالشت اگر وہ چلے ہوں گے تو میری امت بھی ایک بالشت چلے گی، ایک ہاتھ وہ چلے ہوں گے تو میری امت بھی ایک ہاتھ چلے گی، اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں گئے ہوں گے تو میری امت بھی اس میں گھسے گی۔ اس قدر لوگ یہود و نصارہ کی تقلید کریں گے۔ آج دیکھا جائے وہ بالکل صادق آ رہا ہے، یہود و نصارہ انگریز جو کپڑا پہنتے ہیں، آج ہمارے یہاں کی بچیوں کو کپڑا اچھا لگنے لگا، ہمارے یہاں کے بچوں کو کپڑا اچھا لگنے لگا، جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی انسان ننگا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آئی ایسے لوگوں پر۔ آپ نے فرمایا تھا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، ایک زمانہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں کپڑا پہننے کے باوجود کل آخرت میں ننگے ہوں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا تھا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ایسی عورتوں پر جو کپڑا پہن کر کے عاریات ننگے ہیں۔ بتایا گیا کپڑا ایسا کہ بدن کا اکثر حصہ کھلا ہو یا اتنا تنگ لباس ہو کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی معلوم ہو پورے بدن کے اعضاء دکھائی دیں۔ تو اس قدر ہم فیشن کے دلدادہ ہو گئے، ہمارے بچے ہمارے بچیاں، معاشرہ جا کہاں رہا ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے
کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو بچیوں کو اس طرح کے کپڑا پہنانے سے، مغرب کی تقلید کرنے سے، فیشن پرستی سے ہم اپنے گھر کے لوگوں کو روکیں۔ اس فیشن پرستی کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہمارے بچے بھی دینی علم سے دور ہو گئے، ہماری بچیاں بھی دینی علم سے دور ہو گئیں۔ اسباب ہونے کے باوجود ہمارے گھر کے لوگ، بچیاں تنے تنہا موٹر سائیکل سے کہاں چلی جاتی ہیں، ہمیں کچھ خبر نہیں، جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ جائز نہیں سواری کرنا موٹر سائیکل کا بچیوں کے لیے، موٹر سائیکل چلانا، کار چلانا، لیکن چلی جاتی، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ دیندار گھرانے کے لوگوں کا بھی یہ حال ہے، ایسے ایسے کپڑے لا کر کے دیتے اپنے گھر کے بچوں کو پہننے کے لیے، جو بالکل شریعت کے خلاف کپڑا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے؟ ڈر نہیں لگتا آخرت سے اس قدر غفلت کہ ایک دن ہمیں آخرت میں جانا ہے، سوال ہوگا کیسا کپڑا آپ لا کر کے دیے تھے؟ لوگ کہتے ہیں ہماری چلتی نہیں، ہم نہیں روک سکتے۔ آخر ذمہ دار ہیں گھر کے آپ، کیوں آپ کی یہ ذمہ داری نہیں؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے گھر کا، اور ذمہ دار ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، والد سے پوچھا جائے گا کہ آپ بچیوں کے بارے میں کہ دین کے خلاف یہ کام لوگ کر رہے تھے، آپ نے ان کی تنبیہ کیوں نہیں کی؟ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف لباس لا کر کے آپ کیوں دیے؟ ایسی چیزیں آپ کیوں ان کو فراہم کیے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین کے علم سے واقف ہوں، کوئی اس کے لیے عمر کی قید ضروری نہیں، اور دینی علم سے ہم اپنے بچیوں کو بھی واقف کرائیں، اپنے بچوں کو بھی واقف کرائیں۔ خاص طور سے دین کا جو بیسک علم ہے، یہ حاصل کرنا تو ہر ایک کے ذمے فرض عین ہے، اگر کوئی نہیں حاصل کرتا تو سخت گنہگار ہے۔ اور گھر میں کئی بچے اگر ہوں تو ایک بچے کو ضرور عالم دین بنائیں، تاکہ گھر میں جو کمی ہو، کوتاہی ہو، جو دین سے بے رغبتی ہو، وہ بار بار تنبیہ کرتا رہے۔ اور اس کے لیے اپنے اسباب بھی موجود ہیں، مدارس ہیں، خاص طور سے آپ کے محلے میں مدرسہ ہے، لیکن کس قدر غفلت کی بات ہے، بہت تھوڑے سے چھوٹے کچھ بچے آ جاتے ہیں، پڑھ لیتے، اکثر لوگ دین سے ناواقف ہیں، علم سے ناواقف ہیں، اس کی طرف راغب ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی اس طرف راغب فرمائے اور دین سے محبت کرنے والا بنائے، دینی تعلیم سے محبت کرنے والا بنائے۔ ایسے ہی یہ مدرسہ امہات المومنین للبنات جو ترنگ محلہ یہ کیمبرین اسکول کے سامنے ہے، آج کل اسکولوں میں، کالجوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں، اس چھٹی کے موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو ہمارے یہاں 40 روزہ اسلامک سمر کلاسز کا انتخاب کیا گیا ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو وہاں پہ بھیجیں تاکہ وہ دین کے موٹے موٹے مسائل سیکھ لیں، چہل حدیث، دینی تعلیم، روزمرہ کے مسائل، دعائیں، 40 حدیثیں یہ سیکھ لیں 40 دن میں۔ ایسے ہی دعائیں، اور منگل کو یہی مدرسے میں 9 بجے سے بخاری شریف کی شروعات ہوگی، اپنے یہاں سے مستورات کو بھی بھیجیں اور آپ لوگ بھی تشریف لائیں، یہ انتظام ہوگا، بخاری شریف کی شروعات ہوگی، دعا ہوگی، اس مجلس میں آپ حضرات شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی علم سے رغبت رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔